دیکھیں ایف آئی آر کا درج ہونا اس سے بڑی انفارمیشن پاس ہو نہیں سکتی کہ پہلے بھی قصور میں بھی شاید غالباً 1-1.5 مہینہ پہلے ایسا واقعہ ہوا تھا جس پہ سی ایم صاحبہ نے چھوٹے ملازم نہیں، پہلے یہ ہوتا تھا کہ کسی نہ کسی چھوٹے ملازم کو بلی کا بکرا بنا دیتے تھے اور جو آپ کے ڈی سی او ہیں یا جو آپ کے کارپوریشن کے افسران ہیں ان کو کوئی نہیں پوچھتا تھا. تو اب وزیر اعظم وزیر اعلیٰ پنجاب کی جو حکومت ہے اس میں جو ہے وہ اوپر سے جو ہے وہ ذمہ داری کا تعین ہوتا ہے اور ایف آئی آر درج ہوتی ہیں اور یہ کسی بھی ان کا ہمیشہ سے یہ اسٹیٹمنٹ بھی رہا ہے اور ہمیشہ اس بات کے اوپر کاربند رہی ہیں کہ کسی سرکاری افسر کی نااہلی کی سزا میں پنجاب کے عوام کو بھگتنے نہیں دوں گی. تو یہ جو کے پی آئیز بنائے ہیں کی پرفارمنس انڈیکیٹرز جو بنائے ہیں چیف منسٹر صاحبہ نے بیوروکریسی کے لیے، یہ بھی اپنی نوعیت کا پہلا کام ہے کہ کبھی کسی کے لیے کی پرفارمنس انڈیکیٹرز نہیں ہوتے تھے کہ آپ نے یہ کام کرنے ہیں تو آپ کو نمبر ملیں گے اور اس کے اوپر آپ جو ہے وہ جج ہوں گے. تو یہ مین ہول جو ہے یہ اس کا ایک پوائنٹ ہے ہمارا کے پی آئیز کا. جس علاقے کے اندر اگر ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے پتنگ بازی کے ذریعے کسی کی جان خدا نہ خواستہ جاتی ہے، کوئی کتا کاٹنے کا واقعہ، اس مائنیوٹلی حد تک وہ گورننس کو مانیٹر کرتی ہیں اور اس کے اوپر جو ذمہ داران ہیں بالکل نہ پہلے سپیئر کیا ہے اور نہ چیف منسٹر صاحبان کو دوبارہ سپیئر کریں. میڈم یہ فرمائیے گا کہ گنڈا پور نے دھمکی دی تھی کہ ہم اسلام آباد میں چڑھائی کریں گے. اچھا. تو میڈم اگر آئیں گے تو کس طرح روکیں گے؟ ہم ڈر گئے جیسے 4-5 دفعہ ان کی خاطر نوازوں کے ساتھ خود ہی بھاگتے ہیں، پھر رستہ ڈھونڈتے ہیں، کبھی وہ 12 ڈسٹرکٹ سے ہوتے ہوئے پہاڑوں پہ چڑھ کے پتہ نہیں دریا عبور کرتے ہوئے پھر کے پی کے پہنچتے ہیں. تو اس دفعہ تو موسم بھی سخت ہے تو چیک کر لیں گنڈا پور صاحب آنے سے پہلے کہ یہ فیسلٹیز جو ہے ان کو مہیا کی جائیں گی کہ نہیں کی جائیں گی. جی بلوچستان کے وفد آیا تھا، انہوں نے نواز شریف کو وہاں پر آنے کی دعوت دی ہے. جی ہاں. اور کہا کہ اپنا کردار ادا کریں. کیا امید کی جا رہی ہے کہ کب تک نواز شریف صاحب کنسیڈر کریں گے؟ دیکھیے بلوچستان کے حل کے لیے وزیر اعظم صاحب جو ہمارے سابق وزیر اعظم ہمارے قائد ہیں میاں نواز شریف صاحب پہلے بھی بلوچستان کے معاملے کو انہی کے دور حکومت میں جو ہے وہ پولیٹیکل طریقے سے اچھے طریقے سے ہینڈل کیا گیا تھا، معاملات بہتر ہوئے تھے اور اب بھی وہ اپنا ہر طرح کا رول ادا کرنے کے لیے تیار ہیں. اس کے اوپر پہلا سٹیپ کیا ہوگا، دوسرا سٹیپ کیا ہوگا، انشاءاللہ بہت جلد اس سے آپ کو آگاہ کریں گے. لیکن بلوچستان پاکستان کا ایک لازمی حصہ ہے اور بلوچستان کے خلاف جو اندرونی یا بیرونی سازشیں ہو رہی ہیں اس کو انشاءاللہ تعالیٰ پوری قوت کے ساتھ، پوری پاکستانی قوم کے ساتھ اور قیادت کے ساتھ مل کر اس کو پہلے بھی ناکام کیا ہے مسلم لیگ نون کی حکومت نے، اب بھی ناکام کریں گے. اور بلوچستان کے اندر اپنے آپ کو بلوچی کہنے والے کچھ سیاستدان ایسے ہیں کہ جو بی ایل اے کے دہشت گرد جو جعفر ایکسپریس پہ حملہ کرتے ہیں ان کی لاشیں لینے کے لیے پہنچ جاتے ہیں اور مجھے کوئی کہے کہ یہ محب وطن پاکستانی ہے تو آئی ایم سوری، یہ ہمیں پاکستانیوں کو سمجھ نہیں آتا. جو ہمارے جو ہے جعفر ایکسپریس کو اغوا کریں وہ دہشت گرد ہیں اور ان دہشت گردوں کی پشت پناہی کرنے کے لیے جو بھی کوئی سیاستدان اپنے آپ کو سیاسی کہتے ہوئے ان کی پشت پناہی کرے گا وہ بھی سیاستدان کہلانے کے لائق نہیں ہے. جی کرو مینو بڑی اچھی پنجابی بولنی آتی ہے، ایسی کوئی گل نہیں آئی. ہاں جی میڈم پچھلے دن میٹنگ کی تھی کلچر رپورٹرز نال جی کہ سینئر جڑے تھیٹر دے اداکار نے انہاں نوں کیتا بھی کہ اپنی تجاویز دو تے کوئی اس حوالے نے کسی نے رابطہ کیتا ہے یا صرف مجھے بہت خوشی ہوئی ہے محسن صاحب. میں دیکھیا ایک اپنا ریمبو صاحب سن ایک اور بھی میں ایم فارگیٹنگ ہز نیم انہوں نے کہا کہ جی اسی انہی حرکتاں دی وجہ تو تھیٹر چھڑ دیتا سی اور اگر پنجاب حکومت جو کر رہی ہے اگر وہ انفورس کر پائے تے اسی دوبارہ تھیٹر آن نو تیار ہاں. اے بہت بڑی خبر ہے کہ جو لوگ جو ساڈے او ایکٹرز جو انہی حرکتاں دی وجہ تو سائیڈ لائن ہو گئے سن اور دی فل کرن واسطے انہاں دی جگہ تو ABCD آئے جنہوں نے آ کے تھیٹر دے ماحول نو او کر دیتا ہے جو تھیٹر تے انہوں نہیں کیا جا سکتا. سو اس نو اپریشیٹ کر رہے ہیں اور اگر اس طرح دے نا اسی واپس لے آئیے تو اس تو بڑی کامیابی میں سمجھنی ہے میری اور چیف منسٹر صاحبہ دی نہیں ہو سکتی اور اسی یہ دیتے کام کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. الحمرہ خود ایک سٹار سٹڈڈ انشاءاللہ ایک خود جڑا ہے وہ ڈرامہ بنائے گا اور اس ڈرامے نو اسی پروڈیوس کر کے اپنے جڑے باقی کمرشل تھیٹرز نے انہوں نے ایک گائیڈ لائن دیا گے کہ گانا جڑا ہے نا اگر ہوئے تے کس طرح دا ہوئے اگر نہ بھی ہوئے تو تھیٹر دے نال گانا لازمی جز نہیں ہے. دنیا وچ جڑا نا گانا اگر تسی کرنا ہے تے ڈانس پرفارمنس واسطے علیحدہ پروگرام ہوندے نے. تسی انہوں محفل میں موسیقی کہہ سکتے ہو، کچھ اور کہہ سکتے ہو، اودے وچ ڈانس وانس ہو سکتے ہیں.
تھیٹر گانا لازمی ہونا اے ضروری نہیں ہے, اور دنیا جو اچھا تھیٹر ہو رہا ہے, جو ایون کمرشل تھیٹر بھی ہو رہا ہے, وہ بغیر گانے تو بہت سلجھے طریقے نال ہو رہا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی وہ کرن جا رہے ہیں. اور مینوں امید ہے کہ جو لوگ واقعی تھیٹر نال سنسیئر نے, جو واقعی فیملی تھیٹر چاہتے ہیں, وہ سب میرا ہاتھ جڑا ہے مضبوط کرن گے. ہے نے وچ کچھ لوگ جنہاں نو پرابلم بھی ہوئے گی, ہون گے کوئی 0.000% لوگ ہون گے, انہاں نو تکلیف بھی ہوئے گی, تو کوئی گل نہیں, مطلب جمہوریت ہے, اور جمہوریت جو میجورٹی کہہ رہی ہے وہ ہونا چاہیے. اچھا اس میں وہ سینئر صاحب جی یہ حقیقت ہے کہ آپ لوگ گراس روٹ سے نیچے جا رہے ہیں, الحمدللہ, صفائی بہت اچھی ہوئی. شکریہ. ایک آپ کا شعبہ ہے پنجاب اسکول, جی وہاں پہ ملازمین کو 2 ماہ سے تنخواہ نہیں ملی ہے, اور مریم صاحبہ نے کروڑوں روپے ان لوگوں کو دیا ہوا ہے. جی تو ذرا یہ دیکھ لیجیے یہ بات ہے کیا جی چیک کرا لیتے ہیں. یہ بڑے کام نہیں کر رہی ہے. نہیں ایسا نہیں ہے. اسپورٹس بورڈ کو جتنا فنڈ چیف منسٹر صاحبہ نے اس دورہ حکومت میں دیا ہے, اس سے پہلے کبھی اس کی پریسیڈنٹ نہیں ہے. اور ابھی عید کی چھٹیوں میں بھی چیف منسٹر صاحبہ نے اگر کسی منسٹر صاحب سے کے ساتھ محکمانہ میٹنگ کی تو وہ اسپورٹس تھا. اور میں آج چیک کرتی ہوں جو ہے وہ اسپورٹس بورڈ سے کہ یہ اگر تنخواہوں کا معاملہ ہے تو یہ کیوں ہے, بیکاز فنڈز کی کوئی کمی نہیں ہے ان کے پاس, اور ملازمین کو تنخواہ نہ ملے, اس کے اوپر 0 ٹالرنس ہے چیف منسٹر صاحبہ کی. اس کو بھی چیک کراتے ہیں. جی کچھ کہہ رہے تھے یہاں سے. میں کہا سہیل احمد صاحب بھی اس معاملے میں بڑا کام کرنے جی ہاں, کہتے ہیں کہ ہمیں واپس آنا چاہیے. بالکل. ابھی میں اور سیک صاحب کل پرسوں ہم نے اس پہ بات کی کہ سہیل احمد صاحب سے جو ہے وہ انڈیویجولی بلا کے ہم ان سے, چونکہ جو وہ کہیں وہ استاد ہیں ہمارے تھیٹر کے, اور جو وہ ہمیں کہیں اس کو منوان اگر ہم امپلیمنٹ کر دیں تو اس سے زیادہ بہتر, بیکاز سہیل احمد کے زمانے کا جو تھیٹر ہے آج بھی ہم چیرش کرتے ہیں, آج بھی ہم دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. اور میں فارغ ٹائم میں یقین مانے اگر ٹک ٹاک پہ کچھ دیکھتی ہوں تو وہ اس زمانے کے سٹیج ڈرامے ہیں. میں بہت بڑی سٹیج تھیٹر لور ہوں, اور میں وہ مجھے بہت میں انجوائے کرتی ہوں, میری تھکاوٹ اترتی ہے وہ تھیٹر دیکھ کے, اور اسی لیے میں سمجھتی ہوں کہ وہ تھیٹر دوبارہ واپس آنا چاہیے, اور سہیل احمد صاحب کو اس میں لیڈ لینی چاہیے. میں ان کو آپ کے توسط سے بھی کہہ چکی ہوں, اور اپنے محکمے کے تھرو بھی ہم نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ ہمیں گائیڈ کریں, ہمیں بتائیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. جو وہ کہیں ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. سارے ٹاپک آج ہی پوچھ لیں. آج دیکھیں, ابھی تک جو ڈی مانیٹرنگ کی جو پالیسی ہے وہ سامنے آئی ہے. ہم نے نقل و حمل جو ہے اس کے اوپر بھی آزادی لگا دی ہے کہ کوئی بھی اگر آ کر باہر سے بھی پنجاب سے گندم خریدنا چاہے, اچھی جو ہے وہ پرائس دے کاشتکار کو, وہ بالکل ہونی چاہیے. کاشتکار کا نقصان چیف منسٹر صاحبہ نہیں ہونے دیں گی, یہ ان کی بڑی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو روٹی کی قیمت جو ہے وہ بھی ان کا بہت بڑا کنسرن ہے.